ایک آن لائن مزاحیہ موومنٹ چند سو اسٹوڈنٹس اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی ایک طاقتور حکومت نے انٹرنیٹ بند کیا، میٹرو اسٹیشنز بند اور پولیس کی لاٹھی چارج، ٹیئر گیس، لیکن اسٹوڈنٹ پیچھے نہیں ہٹے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک منسٹر کی ریزگنیشن تھی، یا پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عوام، خاص طور پر نوجوان، پرامن اور منظم احتجاج کے لیے، اپنے موٹیو کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو طاقتور سے طاقتور حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، انسٹیٹیوشنز اور حکمران اس واقعے سے کیا سبق سیکھ سکتے؟ چلیں نظر ڈالتے ہیں اس انسیڈنٹ کے اوپر۔ انڈیا میں یہ احتجاج ایگزامینیشن پیپرز لیک ہونے، ٹیسٹ کینسلز ہونے اور تعلیمی نظام میں بڑھتی ہوئی بد انتظامی کے خلاف شروع ہوا۔ خاص طور پر میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ہونے والے نیٹ ایگزامینیشنز کے پیپر لیک نے اسٹوڈنٹس کے مستقبل کو متاثر کیا۔ سوچئے، ایک اسٹوڈنٹ کئی سال محنت کرتا ہے، اس کا خاندان کوچنگ، کتابوں اور فیس پر پیسے خرچ کرتا ہے، وہ دن رات تیاری کرتا ہے، لیکن ایگزامینیشن سے پہلے کوئی با اثر گروپ یا پیسے والا گروپ کے پاس جو لیک پیپر ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر محنت، میرٹ اور ایمانداری تینوں بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہاں مسئلہ صرف ایک پیپر لیک ہونے کا نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ کا اپنا ایجوکیشن سسٹم، ان کا اپنے ایگزامینیشن بورڈ اور اپنی حکومت پر ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ اعتماد ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس موومنٹ کا سب سے دلچسپ پہلو اس کا نام تھا کاکروچ جنتا پارٹی، یعنی CJP۔ یہ کوئی روایتی سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ ایک ہسٹیریکل یعنی طنزیہ آن لائن موومنٹ تھا جو مئی 2024 میں چند نوجوانوں نے شروع کیا۔ کاکروچ کا سمبل شاید یہ پیغام دیتا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو نظر انداز کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، ان پر پابندیاں لگا سکتے ہیں، لیکن انہیں ختم نہیں کر سکتے۔ شروع میں اس موومنٹ کے ساتھ چند سو لوگ تھے، لیکن سوشل میڈیا پر ویڈیوز، میمز، لائیو سٹریم اور اسٹوڈنٹس کی پرسنل سٹوریز وائرل ہوتی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آن لائن موومنٹ ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ بن گیا۔ نیو دلی کا جنتر منتر سے شروع ہونے والا احتجاج ممبئی، بنگلورو، پٹنہ اور دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ یہ نئی نسل کا پروٹیسٹ ماڈل تھا، سڑکوں پر موجودگی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر بھی حکومت کے نیریٹو کا مقابلہ۔ سوچئے، اسٹوڈنٹ کا مطالبہ صرف یہ نہیں تھا کہ پیپرز لیک کرنے والے چھوٹے ملازمین کو پکڑا جائے، انہوں نے کہا کہ تعلیمی نظام کی ناکامی پر سیاسی ذمہ داری بھی طے ہونی چاہیے۔ ان کے 3 بنیادی مطالبات تھے۔ پہلا، ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں۔ دوسرا، پرامن احتجاج کرنے والے اسٹوڈنٹ کے خلاف کرمنل کیسز نہ بنائے جائیں، اور تیسرا، ان اسٹوڈنٹ کے خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے جنہوں نے پیپر لیک، ایگزامینیشن کینسل ہونے پر مستقبل تباہ ہونے کے دباؤ میں اپنی جان لے دی۔ یہ مطالبات بتاتے ہیں کہ موومنٹ صرف غصے کا اظہار نہیں تھا، اس کے پاس کلیئر ایجنڈا، کلیئر ڈیمانڈ اور کلیئر ٹارگٹ موجود تھا۔ شروع میں حکومت نے وہی طریقہ اختیار کیا جو اکثر ایشین گورنمنٹس کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مسئلے کو چھوٹا دکھاؤ، احتجاج کو کنٹرول کرو، انٹرنیٹ بند کر دو، ٹرانسپورٹ کو ریسٹرکٹ کر دو، اور پولیس کے ذریعے لاٹھی چارج کرو، لوگوں کو سڑکوں سے ہٹاؤ۔ جب اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے لگے تو پولیس نے ان پر لاٹھی چارج اور ٹیئر گیس کا استعمال کیا۔ سینٹرل دلی میں موبائل انٹرنیٹ ریسٹرکٹ کیا گیا، اور کئی میٹرو اسٹیشنز کو بند کر دیا گیا۔ لیکن یہاں حکومت سے ایک بنیادی غلطی ہوئی، اس نے سمجھا کہ یہ صرف جو پروٹیسٹ ہے وہ فزیکل لوکیشن پہ ہے، لیکن یہ پروٹیسٹ تو ہر نوجوان کے موبائل میں بھی ہو۔ پولیس ایکشن کی ویڈیو فوراً سوشل میڈیا پر پہنچ جاتی تھی، جو تصویر حکومت کنٹرول کرنا چاہتی تھی وہی تصویر لاکھوں لوگوں تک پہنچ کر موومنٹ کو مزید تیز کر دیتی تھی۔ اسٹوڈنٹ کی کامیابی کی پہلی وجہ تھی کنسسٹنسی۔ انہوں نے ایک دن پروٹیسٹ کر کے گھر واپس جانے کے بجائے اپنا پریشر برقرار رکھا۔ دوسری وجہ کلیئر ڈیمانڈ تھی، وہ ویگ سلوگن نہیں لگا رہے تھے، ان کا مطالبہ واضح تھا، ایجوکیشن منسٹر کو سیاسی ذمہ داری قبول کرنی ہو۔ اور تیسری وجہ، پیسفل پبلک پریشر۔ پولیس ایکشن اور سختیوں کے باوجود موومنٹ کی لیڈرشپ نے پرامن احتجاج اور نیگوشیشن کو جاری رکھا۔ چوتھی وجہ تھی سوشل میڈیا پر کا اسٹریٹجک استعمال۔ اسٹوڈنٹس نے اپنی کہانی مین اسٹریم میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر بتائی۔
اور پانچویں وجہ تھی سیاسی پارٹی بننے کے بجائے صرف ایشو پر فوکس کیا۔ ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ اسٹوڈنٹ کی بڑی کامیابی ہے۔ یہ سیاسی اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ اس سے یہ پیغام کیا کہ منسٹر کا عہدہ صرف اختیار کا نام نہیں ہوتا، ذمہ داری کا نام بھی ہے۔ لیکن ہمیں جذباتی نتیجہ نکالنے کے بجائے ایک بات سمجھنی ہوگی، صرف منسٹر کا استعفے سے پیپر لیک کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ اگر ایگزامینیشن بورڈ میں کرپشن، ویک سائبر سیکورٹی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس، آرگنائزڈ چیٹنگ نیٹ ورک موجود رہے تو صرف چہرے بدلتے جائیں گے، نظام وہی رہے گا۔ اس لیے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا ڈیموکریسی نے ایک جنگ جیتی ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب ایگزام جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، پیپر لیک کرنے والے ذمہ داروں کو سزا ملے گی۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان میں بھی پیپر لیکس، ایگزامینیشنز میں چیٹنگ، رزلٹ مینیپولیشن، ڈیلیڈ ایڈمیشن اور ریکروٹمنٹ ٹیسٹ میں irregularities کی سیاست کی شکایات سامنے آتی ہیں، لیکن اکثر ہمارا ریئیکشن دو ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے۔ یہاں تو ہم سوشل میڈیا پر کچھ دن غصہ نکال کر مسئلہ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، یا پھر پروٹیسٹ کو اتنا سیاسی کر دیتے ہیں کہ اصل ایشو کے بجائے معاملہ جو فوکس ہے وہ کسی اور ایشو پہ چلا جاتا ہے۔ کہ اس موومنٹ سے پاکستان کو 5 بڑے سبق جو ہیں وہ سیکھنے چاہیے۔ پہلا سبق، پرامن احتجاج جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوتا۔ پرامن پروٹیسٹ کا مطلب خاموشی نہیں ہوتا۔ جب لوگ واضح ڈیمانڈ کو ثبوت اور کنسسٹنسی کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبق ہے پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ پاکستان میں اکثر کسی ڈپارٹمنٹ کی بڑی ناکامی پر چھوٹے ملازم کو، چھوٹے افسر کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، جبکہ بڑے جو اس پوزیشن پہ افسر تعینات ہوتا ہے اس کو وہی تعینات رکھا جاتا ہے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا۔ تو جمہوریت کا مطلب صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی منسٹر یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کا جو منسٹر ہے وہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ تو ناظرین، تیسرا سبق، اسٹوڈنٹ کو صرف پولیٹیکل ورکرز نہ سمجھا جائے۔ پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو یا تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو یا تو بین کر دیا جاتا ہے، یا صرف ان کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے سلوگنز لگانے تک ان کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ایشو بیسڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، ایسی آرگنائزیشن جو فیس، اسکالرشپ، کریکولم، کیمپس سیفٹی، ہراسمنٹ، ایگزامینیشن ریفارمز اور امپلائمنٹ اپرچونٹیز پر بات کریں۔ اسٹوڈنٹ کو صرف جلسوں کا کراؤڈ نہیں بلکہ پالیسی اسٹیک ہولڈر سمجھا جانا چاہیے۔ چوتھا سبق، سوشل میڈیا کو صرف انٹرٹینمنٹ نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے جین زی نے سوشل میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے صرف ریلز اور میمز دیکھنے تک اس کو محدود نہیں رکھا بلکہ ایک ایسی موومنٹ بنائی جس نے ان کو کامیاب کیا۔ یہ ڈاکومنٹیشن، اویئرنیس اور اکاؤنٹیبلٹی کا پاورفل ٹول۔ تو ناظرین، لاسٹ پہ 5واں سبق، گورنمنٹ کو ڈائلاگ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کرنا حکومتی کمزوری نہیں ہوتی، اصل کمزوری یہ ہے کہ حکومت لوگوں کے جینون کنسرنس کو سننے کے بجائے انٹرنیٹ بند کر پولیس بھیج دے یا ہر مخالف آواز کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے۔ ایک کانفیڈنٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کرٹیسزم کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں سمجھے۔ تو ناظرین، انڈیا کے اسٹوڈنٹ کی یہ جیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جمہوریت صرف پارلیمنٹ، الیکشن اور سیاسی پارٹیز کا نام نہیں ہے۔ جمہوریت کا اصل مطلب ہے حکمران عوام کو جواب دہ ہوتے۔ اس انسٹیٹیوشنز غلطی پر اپنے احتساب کرتے ہیں اور عام شہری کو یقین ہو کہ اس کی آواز سنی جائے گی اور اس کی آواز جو ہے بے اثر نہیں ہے۔ ان اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ آواز کی طاقت اس کے شور میں نہیں ہوتی۔ لیکن پاکستان کے لیے سبق صرف یہ نہیں کہ اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکلیں، سبق یہ بھی ہے کہ انسٹیٹیوشنز انہیں سڑکوں پر نکلنے سے پہلے ہی سنیں۔ آج انڈیا میں ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ جمہوریت میں کرسی حکمرانوں کی ملکیت نہیں ہوتی، یہ عوام کی امانت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس پہ کمنٹس کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔